السلام علیکم بچوں. تھیمیٹک کویسچنز کے یا کمپاؤنڈ کویسچنز کے سلسلے کا آج آخری کویسچن ہے، دیٹ از اللہ's ریلیشن شپ ود ہز میسنجرز. تو آئیں دیکھتے ہیں اس میں کیا ڈیٹیلز ہیں. ڈیوائن گائیڈنس ہے تیسری تھیم. کس چیز کے بارے میں؟ اللہ's ریلیشن شپ ود ہز میسنجرز. اگین دیکھیں تیسری تھیم میں ریلیشن شپ کا ورڈ پھر سے یوز ہو رہا ہے، یعنی یہ بھی اسی طرح جیسے پچھلی تھیم میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. جب بھی ریلیشن شپ کا ورڈ آئے گا کسی تھیم میں تو وہ ریسیپروکل سا ایک تھیم آپ کو جنریٹ کرنا پڑے گا. اس میں دو سائیڈز ہوں گی، یعنی اللہ کی طرف سے ایک ان پٹ آ رہا ہوگا اور پھر ہیومن بینگز کی طرف سے کریٹڈ ورلڈ میں، اور اس تھیم میں میسنجرز کی طرف سے جو ان پٹ ہے پھر اس ریلیشن شپ میں اس کو ڈسکس کریں گے، تبھی ایک اچھی تھیم بنے گی. اور ویسے بھی ہر پیسج میں سے کچھ نہ کچھ ڈیٹیلز لے کے تھرو ریفرنسز ہی ایک تھیم کو کریٹ کیا جا سکتا ہے. تو ڈیٹیلز دیکھتے ہیں. تو انٹروڈکشن کے لیے سب سے پہلے بچوں کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو ایک تو یہ ریزن اور لاجک بتانی پڑے گی کہ اللہ نے اپنے میسنجرز کو آخر اس دنیا میں بھیجا ہی کیوں تھا. تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے توحید کا میسج، یعنی اللہ خود ایک ہے اور لوگ اس کو پہچان سکیں، اس کے لیے انسانوں میں سے ہی پیغمبروں کو چنتا تھا. اور وہ پیغمبر یہاں آگے کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا اور انسانیت کو سیدھے رستے کی طرف لے جانے کے لیے ان کے بیسک رولز ایٹ پلے ہوتے تھے. یہاں پہ آپ کے کورس میں آپ یہاں مینشن کریں گے اپنے انٹروڈکشن میں کہ یہ 5 پیسیجز کے تھرو اللہ تعالیٰ اپنا ریلیشن شپ 4 پیغمبروں کے ساتھ، یعنی آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اپنا ریلیشن شپ اسٹیبلش کرتا ہے. یہ 5 سورہز ہیں اصل میں جن میں سے پیسیجز آئے ہیں. سورہ بقرہ ہے، سورہ سیکنڈ جو حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سناتی ہے، سورہ 6 یعنی سورہ انعام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور سورہ مائدہ میں سے جو پیسیج دیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور سورہ والضحیٰ اور سورہ کوثر. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اللہ کے ریلیشن شپ کی اگزامپلز دکھانے کے لیے کیمبرج نے سیٹ کیا. تو آپ ان کے نام لکھ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ ان میں کن کن پیغمبر کا ذکر ہے، جیسا آپ کو سوال آئے ایگزام میں. وہ اینڈ پہ آپ سوال دیکھیں گے کہ وہاں پہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 4 پیغمبروں کے بارے میں کیمبرج سوال پوچھ لے. وہ بعض اوقات 2 پیغمبروں کے بارے میں سوال پوچھتا ہے، بعض اوقات 3 کے بارے میں پوچھتا ہے. تو جیسا بھی سوال آئے ویسا آپ کو جواب دینا ہے. اپنے انٹروڈکٹری پیراگراف میں ہی بچوں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ 4 طرح کی چیزیں ہیں جو ہمیں اس ریلیشن شپ میں نظر آئیں گی. یعنی اللہ کا اور اس کے پیغمبروں کا رشتہ 4 طرح سے ہمیں نظر آئے گا کہ کس طرح سے کام کر رہا ہے یہ ریلیشن شپ. نمبر 1 آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ کریٹر اینڈ کریٹڈ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ نے بنایا. یہ ظاہری بات ہے اس نے پیغمبروں کو چنا اور انہیں پیدا کیا. اور رشتہ کیا نظر آتا ہے کہ جیسے اللہ انہیں سکھا رہا ہے اور وہ سیکھنے والے ہیں، ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ. اینڈ دین پروٹیکٹر اینڈ ڈیفینڈر. پھر اللہ اپنی ہی 2 خصوصیات دکھا رہا ہے کہ وہ ان کو حفاظت بھی کرتا ہے ان پیغمبروں کی جن کو وہ دنیا میں بھیجتا ہے، کیونکہ پیغمبر جب بھی دنیا میں آئیں گے وہ صحیح راستے کی طرف بلائیں گے تو انسان صحیح راستے کی طرف جانا نہیں چاہے گا. تو ظاہری بات ہے اس راستے میں پھر انہیں مشکلیں بھی آئیں گی، ان کے دشمن بھی پیدا ہوں گے. تو پھر یہ ایک چیز دکھائیں گے. اور پھر ٹیسٹر اینڈ فارگیور، یعنی پیغمبروں کو بھی امتحانات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے اس دوران ان سے بھی کوئی لغزش ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں یہ سب سکھا کے تعلیم دے کے ان کو توبہ کا راستہ بھی دکھاتا ہے، تاکہ ان کے ذریعے ان کی امتوں کو بھی یہ نصیحت حاصل ہو کہ پیغمبروں سے بھی اگر لغزش ہو تو وہ خدا سے ہی معافی کے طلبگار ہوں گے. خدا اتنا بڑا ہے، وہ اللہ سے ہی معافی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. یہ 4 طرح کا ریلیشن شپ آپ انٹروڈکشن میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں ان تھیمز میں نظر آئے گا. اب آپ اپنے سوال کے مطابق جیسا بھی وہ آپ سے سوال پوچھیں، جن پیغمبر کے بارے میں بھی اللہ کا رشتہ آپ سے پوچھا جائے، جن پیغمبر کے ساتھ بھی وہ 2 یا 3 میسنجرز ہو سکتے ہیں. تو پھر اب ہم ان 4 میسنجرز کے ذرا پیسیجز کو دیکھ لیتے ہیں ان میں کیا بات ہو رہی ہے، اور پھر آپ نے کویسچن کے مطابق آگے لکھنا شروع کریں گے. لیکن ترتیب یاد رکھیں،
ترتیب کے حساب سے جو بھی پیغمبر آپ سے پوچھے جائیں، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو بھی پیغمبر آپ سے پوچھے جائیں گے، آپ اپنا آنسر لکھتے ہوئے ایک بہت بڑی کیمبرج کی ریکوائرمنٹ جو ہے، جو ہر انگلش ایسے کی نیچرل ریکوائرمنٹ بھی ہے، وہ کرونولوجیکل آرڈر ہے، یعنی وقت کے اعتبار سے، وقت کے حساب سے جو چیز پہلے ہوئی ہے وہ پہلے لکھنی چاہیے۔ اور یہ ہر ڈسکرپٹیو جو سبجیکٹ ہے کیمبرج میں، اس میں یہ اپلائی ہوتا ہے، جہاں جہاں پہ بھی آپ ڈسکرپشن لکھ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی اپلائی ہوگا۔ تو آئیں ہم سب سے پہلے سورہ بقرہ میں جو فرسٹ وائسرجنٹ یعنی پہلا خلیفہ اللہ نے جو اپنا انسان کو بنایا ہے، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا بات ہو رہی ہیں۔ تو یہاں پہ ایک اور بات بھی یاد رکھیں، بیسک تھیمز جو آپ کو ان صورتوں میں نظر آئیں گی، یا جو کرکس آپ نے جس طرح سے اپنی تھیم کو ڈیولپ کرنا ہے اس آنسر میں، وہ یہ ہے، بنیادی بات سمجھ لیں، بیسک بالکل آرگیومنٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں اپنے پیغمبروں کو عطا کی، اور پیغمبروں نے اس کے جواب میں بھی اپنے کام کو پرفیکٹلی کرتے ہوئے ان نعمتوں کا ایک طریقے سے شکر ادا کیا، اور اللہ کے احسان پہ بڑے شکر گزار ہوئے، یعنی انہوں نے اپنا کام بہت اچھے سے کیا، اللہ نے انہیں نعمتیں دیں اور انہوں نے اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کیا۔ تو ہم اصل میں ان صورتوں کی مدد سے، ان پیسیجز کے اندر جو اللہ کی بلیسنگز ہیں ان کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کریں گے اور انہیں کو ڈسکرائب کریں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پہلے دیکھتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام اور ان کا جو قصہ جیسے شروع ہوتا ہے، اس میں پہلی جو نعمت، پہلی بلیسنگ ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہے دی ڈیوائن ڈیکلریشن۔ اللہ کچھ انسانیت کے لیے اناؤنس کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ دی اسٹیبلشمنٹ آف ہیومینٹیز رول ایز اے ریپرزینٹیو آن ارتھ، دی اینجلز کوسچنڈ ہیومن مسچیف بٹ اللہ asserted supreme authority۔ فرشتوں نے اللہ کو کہا کہ آپ جو یہ نئی مخلوق بنانے جا رہے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں کہ میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، یہ تو شرارت کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا، یقین دلایا، انہیں بتایا کہ میں جانتا ہوں، آئی نو واٹ یو ڈو ناٹ نو، مجھے پتا ہے، یعنی یہ انسانیت کی تعریف تھی اصل میں انڈائریکٹلی۔ تو یہ پہلی بلیسنگ ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کا بھی اس قصے میں نام بھی نہیں آیا، لیکن یہ والی بات اللہ نے کی یہاں پہ۔ ارتھری ریلم، یہ وہ بات تھی جو آسمانوں میں ہوئی۔ اب دنیا میں یا اگلی آگے اس مخلوق کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کو بنا دیا، تو ان کا ٹیسٹ کیا تھا؟ Human superiority is established through knowledge, while Iblis reveals his arrogance. Placed in the garden, humanity faces its first boundary. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا گیا، اور وہ واقعہ آپ کو تفصیل سے پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے علم عطا کیا، تو علم بھی ایک بلیسنگ تھی، آپ اس کا بھی ریفرنس دے سکتے ہیں۔ ہی واز ٹاٹ نیمز، آدم واز ٹاٹ نیمز۔ سو دین اسی علم کی دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا، اور جتنے بھی وہاں پہ مخلوقات پریزنٹ تھی انہیں کہا کہ آپ آدم کو سجدہ کریں۔ ان میں شیطان نام کا، اس وقت اس کا نام شیطان نہیں تھا، اس وقت اس کا نام عزازیل تھا، وہ بڑا عبادت گزار ایک جن تھا جو اللہ کی اس محفل میں آ جاتا تھا۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی گناہ کے سزا کے طور پہ اسے وہاں سے نکال دیا، اور آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا۔ وہاں پہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، جن کو ایک پیئر کے طور پہ اللہ نے تخلیق کیا، وہ جنت میں رہتے ہیں، لیکن ان پہ پابندی یہ ہے کہ وہ ایک خاص درخت سے پھل نہیں کھا سکتے۔ تو اس کا ایک ریفرنس بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ڈو ناٹ اپروچ دس ٹری اور یو ول رن انٹو ہارم۔ تو یہ ان کے ٹیسٹ کا بھی ساتھ ہی ذکر ہے، اب اللہ امتحان بھی لے رہا ہے اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے کہ ان کی تعریف بھی شروع میں کر دی ہے، ان کو فضیلت بھی عطا کی ہے، انہیں جنت رہنے کے لیے بھی دی ہے۔ تو اس کو آپ ڈسکرائب کر دیں گے، نعمت کو بھی اور ٹیسٹ کو بھی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل کہانی کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں، ون بائی ون، سٹیپ بائی سٹیپ۔ یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ پہلی نعمت ہے، ان کو علم دیا، یہ دوسری نعمت ہے، پھر ان کی عزت بڑھانے کے لیے ان کو علم دیا، علم دینے کے بعد وہاں موجود تمام مخلوقات کو کہا کہ ان کو سجدہ کریں، یہ ان کی فضیلت کی علامت کے طور پہ کیا۔ یہ فرشتوں نے وہ سجدہ کر دیا، لیکن شیطان didn't accept this order and he felt that he is superior۔ تو
سپیریورٹی کو غلط ثابت کرنے کے لیے اللہ نے شیطان کو سزا دی اور آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا انعام کے طور پہ بھی، لیکن وہاں پہ ان کا ایک ٹیسٹ بھی رکھا. اس ٹیسٹ کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی اگلی کہانی اسی کہانی کا ایک حصہ ہے. ہوتا کیا؟ پہلے تو نالج کے بارے میں جو اللہ نے ان کو بلیسنگ دی ہے اس کے بارے میں ریفرنس ہے، اینڈ ہی ٹاٹ ایڈم دی نیمز آف آل تھنگس. یہ اب علم دینے کا اصل میں اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں بتا رہا ہے. اور اللہ offered a path back after Satan's temptation. His Lord turned towards him, for he is often returning most merciful. یہ ریفرنس اس کہانی کے آخری حصے میں ہے جہاں پہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آ جاتے ہیں اپنا، کیونکہ وہ اسی پھل کو کھا لیتے ہیں جس سے منع کیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس لغزش کی وجہ سے انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو منع کیا تھا اس کام سے، اب آپ جنت میں نہیں رہ سکتے، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں اتار دیتے ہیں. دنیا میں جب اللہ انہیں بھیجتا ہے تو اللہ انہیں توبہ کا طریقہ سکھا کے بھیجتا ہے، اور اس توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. حضرت اماں حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام یہ دونوں اللہ کی بہت عبادت کرتے ہیں، روتے گڑ گڑاتے ہیں، ان سے دعا مانگتے ہیں اور اپنی غلطی کی، اپنی لغزش کی توبہ کرتے ہیں اور اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے. یہ آخری جو ریفرنس ہے اس سٹوری میں، his Lord turned towards him for he is often returning most merciful. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر وہ غلطی کرنے پہ سزا دیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور خصوصیت جو ہم بار بار اب تک پیسیجز میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیں گے. اب ایڈم کا رسپانس، آدم علیہ السلام کا رسپانس اس پہ کیا تھا؟ انٹلیکٹ اپلائیڈ. اللہ نے جو علم دیا آدم علیہ السلام نے اس علم کو استعمال کر کے توبہ والے پروسیس میں وہ انٹر ہوئے. تو ایک یہ آپ اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں. اور پریسیڈنٹ کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے؟ ٹو سن از ہیومن، ہم انسان ہیں، ہم غلطی کریں گے ہی کریں گے، ہم سے گناہ ہوگا ہی ہوگا. ٹو ریپینٹ اینڈ سیک مرسی از دا ڈیوائن ڈیزائن. اللہ نے پھر ہمیں یہ بتایا ہے، پریسیڈنٹ اس میں سے یہ نکلتا ہے کہ انسان گناہ ہی کرتا ہے لیکن اس کو توبہ کی توفیق جو ہے، توبہ کی جو اس کو طاقت ملتی ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ملتی ہے، وہ اللہ ہی کی اچھائی ہے کہ اس نے ہمیں یہ سکھایا. تو یہ ایک سورت کا کانٹیکسٹ اس طرح پورا ہوا. اب دوسری سورہ ہے سورہ انعام، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور ٹائٹل ہم نے اس کے لیے رکھا ہے دا سرچ فار دی ایٹرنل ٹروتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے اللہ تعالیٰ تقریباً تمام انسانیت کے راستے کی مثال دے رہا ہے. An intellectual and spiritual journey amidst a polytheistic society, Allah acts as the guide using the physical universe as a classroom. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ہی آج کی یہ ماڈرن ایجوکیشن میں بھی جیسے کلاس رومز کام کرتی ہیں اس کی مثال دے کے اپنے ایک پیغمبر کے ذریعے، ایک مثال کے ذریعے ہمیں سمجھا رہا ہے. دا ریجیکشن آف دا ٹیمپرری، جو اور اس پورے واقعے میں جو بات آپ کو نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی عزت اور مقام حاصل ہونا چاہیے انسانوں کی نظر میں کسی کو، تو اس ہستی میں یہ خوبی موجود ہونی چاہیے کہ وہ ٹیمپرری نہ ہو، یعنی وہ عارضی نہ ہو، وہ تھوڑی دیر کے لیے نہ ہو، اسے ہمیشگی حاصل ہو، اسے آلویز والا، فار ایور والا فیکٹر حاصل ہو. تو وہ ذرا چیک کریں کیسے ہو رہا تھا. آبزرویشن کیا تھی ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سنا رہا ہے دی اسٹار مون اینڈ سن رائز ان اسپلینڈر. ایک آبزرویشن یہ تھی کہ بہت اپنی شاندار ہیبت کے ساتھ چاند اور سورج ظاہر ہوتے ہیں، ستارے ظاہر ہوتے ہیں. ریئلائزیشن کیا ہوئی؟ بیکاز دے سیٹ اینڈ چینج دے کین ناٹ بی دی ایٹرنل گاڈ. وہ بے شک جتنے بھی شاندار تھے، چاند، سورج، ستارے، وہ خدا نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ وہ ڈوب جاتے تھے. رات ہوتی تھی تو سورج غائب ہو جاتا تھا، دن ہوتا تھا تو چاند اور ستارے ختم ہو جاتے تھے. اس میں سے کنکلوژن اس کہانی کے اینڈ پہ ابراہیم علیہ السلام خود ہی ہمیں بتا رہے ہیں اپنی اس کہانی میں، آگے چل کے ہم دیکھیں گے کریٹڈ باڈیز آر سبجیکٹ ٹو لاز. جو چیزیں کسی نے بنائی ہوتی ہیں ان کے اوپر کچھ قانون اپلائی ہو جاتے ہیں. دے آر ناٹ دا لا میکرز، وہ خود خدا نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے تو اوپر خود کئی قانون، فطرت کے، قدرت کے، یونیورس کے قانون ان پہ اپلائی ہو رہے ہیں. تو اصل کریٹر کو پہچانا جا سکتا ہے ان مثالوں کی مدد سے. اب اس میں جو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ پہلے آپ بلیسنگز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور پھر یہ بتائیں گے کہ
اس میسنجر کا، اس پروفٹ کا رسپانس کیا تھا. تو یہاں پہ چیک کریں کہ ڈیوائن بلیسنگ جو ہے خود خدا اپنے لفظوں میں بتا رہا ہے. شو ابراہم دی پاور اینڈ دی لاز آف دی ہیونز اینڈ دی ارتھ سو دیٹ ہی مائٹ ہیو سرٹنٹی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے کہ ان کو دکھایا گیا کہ آسمان اور زمین کے قوانین کیسے کام کرتے ہیں. کیوں دکھایا گیا؟ تاکہ انہیں یقین حاصل ہو جائے. اب ابراہیم کا رسپانس اس پہ چیک کریں. یعنی جو شخص علم تلاش کرنا چاہتا ہے، سچ تلاش کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ریجیکشن آف شرک، یوزڈ ریزننگ ٹو پبلکلی ڈس اواؤ آئیڈلٹری. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا اس کہانی میں؟ ہمیں باقاعدہ آیت کے ترجمہ میں نظر آتا ہے آئی ایم انڈیڈ فری فرام یور گیونگ پارٹنرز ٹو اللہ. وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو پھر یہ ساری چیزوں کو آبزرو کرنے کے بعد بتاتے ہیں میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں آزاد ہوں اب اس چیز سے کہ میں خدا کے ساتھ، جو اصل خدا ہے، جو چاند سورج اس طرح کی بڑی بڑی ہیبت ناک چیزیں جو ہمیں اپنی زندگی سے بھی بڑی نظر آتی ہیں، ان کا خدا جس نے ان کو پیدا کیا ہے، میں صرف اسی کو خدا مانتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. فرم مونوتھیزم کے بارے میں بھی ٹوٹل ڈیووشن ٹو دا سنگولر کریٹر، یعنی اسی کی پھر عبادت کی جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کیا الفاظ ادا ہو رہے ہیں؟ قرآن ہمیں بتا رہا ہے I have set my face firmly and truly towards him. تو دوبارہ سے اپنے اسی مونوتھیسٹک بیہیویئر کا اعلان بھی کر رہے ہیں. جب دیکھ لیتے ہیں اپنے ایکسپیرینس سے، اللہ ہمیں صرف حضرت ابراہیم کی مثال کے ذریعے، ایک ایگزامپل کے ذریعے یہ چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ یقین سے پھر کہتے ہیں کہ عبادت بھی صرف اسی ایک خدا کی ہونی چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام کی صورت تیسری صورت ہے دی مینیفیسٹیشن آف ڈیوائن پاور. یہ سورہ مائدہ ہے، مدنی سورہ ہے اصل میں، سورہ نمبر 5 ہے یہ قرآن کی. کانٹیکسٹ ذرا دیکھیں. A powerful recount of the profound favors and divine protection bestowed upon Jesus, son of Mary, to validate his prophethood against severe disbelief. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام پہ، عیسیٰ ابن مریم پہ کیا کیا مہربانیاں اور کیا کیا رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں، ان کو نبوت دے کر اور ان کی نبوت کو، ان کی پروفیٹہڈ کو ثابت کر کے اس زمانے میں جس زمانے میں شدید ترین کفر ہے، شدید ترین ایمان ضائع ہو چکا ہے لوگوں کا. دا سورس آف پاور اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہمیشہ وہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ ریزائڈ کرتا ہے. سورس آف پاور. ان لائک فالس ڈیٹیز عیسیٰز میریکلز ور ناٹ انہیرنٹ ٹو ہم. ایسا نہیں تھا کہ اپنے ساتھ ہی وہ لے کے آئے تھے کہیں سے، وہ خدا ان کو وہ معجزے دے رہا ہے جو وہ میریکلز کر کے دکھا رہے ہیں. The repetition of the phrase by my leave reinforces the boundary between the creator's absolute power and the prophet's earthly mission. پیغمبر اپنا کام کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں، لیکن اگر وہ کوئی معجزے کرتے ہیں، وہ سپر ہیومن ٹائپ کی اگر کوئی چیز پرفارم کرتے ہیں تو وہ اللہ کی ہی مرضی سے ہوتی ہے. ایڈورسٹی اس میں کیا تھی؟ فیسنگ اے ہوسٹائل کراؤڈ ہو ڈسمسڈ کلیئر سائنز ایز ایویڈنٹ میجک. پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ بعض اوقات بے ایمانی یعنی ایمان سے نکل جانے کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا اگر معجزہ بھی ہو جائے تو لوگ پھر بھی اس کو جادو کہنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ ریفرنسز دیکھ لیتے ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں. اسسٹنس اللہ تعالیٰ مدد کیسے کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. I strengthened you with the Holy Spirit. یعنی جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے پیغمبر کی مدد کرتا ہے. پھر ان کے علم کی جو بلیسنگ ہے وہ I taught you the book and wisdom and the law and the gospel. اور ہم نے آپ کو کتاب دی، حکمت دی اور قانون دیا اور تعلیم دی گوسپل کی، یعنی اس کتاب کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئی جسے ہم بائبل یا انجیل کہتے ہیں. میریکلز دیے. یو برنگ فورتھ ڈیڈ بائی مائی لیو. زندہ کر دیتے ہو تم مردوں کو میرے حکم سے، میری مرضی سے. ان سب چیزوں کی یہ ہم 3 جو بلیسنگز آئیڈینٹیفائی کریں گے عیسیٰ کی کہانی لکھتے ہوئے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا رسپانس چیک کریں کیا ہے. وہ ایکنالج کرتے ہیں he maintained his status as a humble prophet utilizing favors purely to call people to God's law. ایسا نہیں ہوا کہ عیسیٰ کو معجزے مل گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کسی اور راستے پہ چل نکلے ہیں.
انہوں نے ان معجزوں کو استعمال کرتے ہوئے بھی اللہ کے پیغام کو پھیلایا. Steadfastness preached the gospel despite threats of execution, relying on Allah who restrained the children of Israel from harming him. اللہ نے ان کی پھر حفاظت کی مشکلوں سے، اور وہ اپنے مشکل راستے پہ جب لوگ ان کی جان کے بھی دشمن ہو گئے وہ اپنے راستے پہ قائم رہے. تو یہ عیسیٰ کا رسپانس ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پورے جو پیسج ہے اس کی کہانی آپ اپنے لفظوں میں لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے بارے میں نیریٹ کرنا ضروری ہے تاکہ ایک تھیمیٹک آنسر بنتا ہوا نظر آئے. آخری دو صورتیں سورہ 93 یعنی سورہ الضحیٰ اور سورہ الکوثر، یہ دونوں صورتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں اور ان کی مشکلیں، جو پیغمبر نے مشکلیں اٹھائیں اور اللہ انہیں کیسے مدد کر رہا ہے اور ان پہ کیا کیا بلیسنگز کر رہا ہے، یہ دو صورتیں ان کے بارے میں ہیں. تو اس کا کانٹیکسٹ کیا؟ ریویل ڈیورنگ پیریڈز آف immense personal hardship, emotional doubt and severe opposition from the Quraysh in مکہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صورتوں کا بیک گراؤنڈ آلموسٹ سملر ہے. جب ان پہ بہت شدید طرز کی ہاسٹیلیٹیز اور شدید طرز کی پرسیکیوشن ہو رہی تھی تب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تھیں. اب پہلی صورت الضحیٰ جو ہے اس میں انٹیمیٹ ریلیشن شپ، اللہ اسپیکس ڈائریکٹلی ٹو the prophet's emotional state, offering comfort by reminding him of past protection. اللہ کے نبی جب پریشان ہوئے اس ساری سچویشن سے کہ جب وہ اپنی پوری کوشش پوری جان لگا کے اللہ کا دین پھیلانا چاہتے ہیں لیکن لوگ الٹا ان کو ریڈیکیول کر رہے ہیں، موک کر رہے ہیں، انہیں فزیکلی ہارم کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے نبی بہت پریشان ہے، تو اس وقت اللہ سورہ الضحیٰ نازل کر رہا ہے. اور سورہ کوثر ہمیں پتہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ اللہ کے نبی کے جو دشمن تھے جن کو ان کا پیغام پسند نہیں آ رہا تھا یعنی مشرکین مکہ، وہ اللہ کے نبی کی ایک بہت ایموشنل اٹیچمنٹ والی چیز کو ریڈیکیول کرتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ آپ کے کیونکہ میل آف سپرنگز جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بہت انفینسی میں، چھوٹی ایج میں، تو آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ ابتر ہیں. عربی میں وہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے. تو صرف اس لفظ کا جواب دینے کے لیے اللہ نے اور رسول اللہ کو کنسول کرنے کے لیے ان کے دشمنوں کے بارے میں سخت زبان استعمال کی ہے اس صورت میں. اور یہ دو چیزیں اس کی تفصیل بھی دیکھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کی صرف مثالیں آپ کو یہاں پہ دکھا رہے ہیں، آپ ان کے علاوہ بھی ریفرنسز یوز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اب 3 ریفرنسز آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں. پہلا ہے بلیسنگ اللہ کی، اب دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے بلیسنگ ہے اور ساتھ ہی ہم اس پہ محمد رسول اللہ کا رسپانس بھی لکھتے لکھتے جائیں گے. تو پہلی بلیسنگ ہے ڈیڈ ہی ناٹ فائنڈ یو این آرفن یو گیو یو شیلٹر. اللہ اپنے پیغمبر سے پوچھ رہا ہے کہ آپ تو آرفن تھے، بچپن میں ہی آپ کے ماں باپ نہیں رہے تھے، تو کیا اللہ نے آپ کو محفوظ نہیں رکھا؟ اللہ نے آپ کو پناہ گاہیں عطا نہیں کی ان کے چچا کی صورت میں، ان کے دادا کی صورت میں؟ تو بچپن سے جب اللہ کے نبی بڑے ہو رہے ہیں اس وقت کو اللہ تعالیٰ انہیں یاد کرا رہا ہے ان کے مشکل کے وقت میں کہ اس وقت بھی آپ کے خدا نے آپ کو محفوظ رکھا. اب محمد رسول اللہ نے اس نعمت کا کیسے اپنی زندگی میں آگے امپلیمنٹیشن کی اور کیسے شکر ادا کیا ہے؟ سوشل جسٹس، ڈو ناٹ ٹریٹ دا آفن ود ہارشنس. یہ بھی ایک مثال مل رہی ہے. اور پیغمبر کی زندگی میں پھر آپ کو جا بجا یہ نظر آئے گا، کئی جگہ پہ نظر آئے گا کہ پیغمبر بچوں سے بہت محبت فرماتے ہیں اور خاص طور پہ ان بچوں سے جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، وہ اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں، جو اللہ ان کو اپنی ایک بلیسنگ یاد کرا رہا ہے. اگلی بلیسنگ دیکھتے ہیں، یور لارڈ ہیز ناٹ فورسیکن یو نور از ہی ڈسپلیزڈ. کبھی کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کرتے کہ شاید ان سے کوئی کمی رہ گئی ہے تو ان کا خدا کہیں انہیں چھوڑ نہ دے یا وہ ان سے ناراض نہ ہو. تو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے باقاعدہ یقین دلانے کے لیے سادہ کھلے لفظوں میں پیغمبر کی طرف یہ آیت نازل کی کہ اللہ نے آپ کو بھلا نہیں دیا اور اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے. تو گریٹیٹیوڈ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس بات کا، اللہ کے اس اعلان کا کیسے ساری عمر شکر ادا کیا، رات رات بھر عبادت کرتے. حالانکہ وہ پیغمبر تھے، وہ تو دنیا کو بتانے آئے تھے، لیکن انہوں نے ساری زندگی اپنی شکر گزاری میں گزاری. ٹیل اباؤٹ دا باؤنٹی آف یور لارڈ. یہ بھی اگین ریفرنسز میں آگے جا کے استعمال بھی ہو رہے ہیں. ایون جو کمانڈ رسپانس ہے جو محمد رسول اللہ نے کیا بھی کام، اس کے لیے بھی ریفرنسز ہی یوز کیے جا رہے ہیں. ٹو یو ہیو وی گرانٹیڈ ابنڈنس، یہ سورہ کوثر میں ہے. کوثر کے 2 مطلب آتے ہیں تفاسیر میں اور معنی میں.
ایک عام طور پہ جو مسلمان حوض کوثر کا مطلب لیتے ہیں کہ ایک پونڈ آف واٹر، کلین واٹر ہے، جنہ کا پانی، جو اللہ کے نبی مومنین کو آفر کریں گے قیامت پہ. ایک یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ کو عطا ہوا، اور ایک یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بے انتہا دولت عطا کی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کا رسپانس وہ بھی ذکر ہے. سو پرے ٹو یور لارڈ اینڈ سیکریفائس. آگے جو کام پیغمبر کرتے رہے وہ انہی لفظوں میں ذکر بھی ہو رہا ہے قرآن میں. تو اللہ کے نبی کا ریئیکشن صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پہ اللہ کی گئی بلیسنگز، ان کا ایک اکاؤنٹ آپ اس طرح بیسک سا آپ کو کر کے دکھایا. آپ کچھ اور ریفرنسز لے کے بھی ڈیوائن بلیسنگز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. چاروں پیغمبروں کے کیس میں پہلے بلیسنگز کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو لکھیں، اور پھر پیغمبر کا رسپانس لکھیں، تبھی ایک تھیمیٹک آنسر ایوالو ہونا شروع ہوگا. اس اسکرین پہ آپ کو یہ پہلے والی تھیمز کی طرح ہم نے ایک میٹرکس بھی بنایا کہ آدم علیہ السلام اگر پروفٹ ہیں تو ریلیشن شپ کیسا نظر آ رہا ہے ٹیچر اور فرگیور کا. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے انہیں ٹیچرز کی طرح سکھا رہا ہے، اور پھر جب ان سے غلطی ہو رہی ہے، لغزش ہو رہی ہے، تو اس کو معاف فرما رہا ہے. بلیسنگ اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں علم عطا کر رہا ہے، ٹاٹ نیمز. اور ٹرائل ان کا کیا ہے؟ ٹیسٹڈ ود دا ٹری. ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہمیں عام طور پہ سمجھ آ رہا ہے، لیکن اللہ کے ٹیسٹ ایسے ہی ہیں، وہ دیکھنے میں بہت سادہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے. پروفٹ کا رسپانس کیا ہے؟ پروفٹ سے پہلے پروفٹ ریئلائز نہیں کر پائے اور ان سے ایک لغزش ہوئی، وہ چلے گئے اس درخت کے پاس، اور پھر بعد میں اپنی ہی جو اللہ نے انہیں انٹلیکٹ دیا تھا اس کو استعمال کر کے ریپینٹ کیا، توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں معاف فرما دیا. ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں کیا ہوا؟ ریلیشن شپ کا نیچر ہمیں کیسا نظر آتا ہے؟ گائیڈ اینڈ سیکر کا. یعنی اللہ گائیڈ ہے اور ابراہیم ڈھونڈنے والے ہیں، تلاش کرنے والے ہیں. اللہ نے بلیسنگ کیا دی؟ انہیں ہیونز کے اور ارتھ کے لاز دکھائے. اور ٹرائل کیا تھا؟ ان کا امتحان کیسے ہو رہا ہے؟ وہ ایک پولی تھیسٹک سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں جہاں کفر عام ہے. پروفٹ نے کیا کیا؟ یوز ریزننگ ٹو ریجیکٹ آئیڈلز، افرم توحید. انہوں نے بھی اگین اسی طرح آدم علیہ السلام کی طرح اپنا انٹلیکٹ، اپنی ریزننگ یوز کی، پتھروں کے خداؤں کو ریجیکٹ کیا اور توحید میں یقین بھی کیا، اناؤنس بھی کیا. عیسیٰ علیہ السلام پروٹیکٹر اور پروفٹ کا ریلیشن شپ نظر آتا ہے. ہولی اسپرٹ اینڈ میریکلز ان کے اوپر بلیسنگز ہیں، اور ہوسٹائل ڈس بلیف ان کا ٹرائل ہے دنیا میں. اور انہوں نے پریچ کیا. رسپانس اب ان کا دیکھیں. انہوں نے اللہ کا حکم اور بائبل کی پریچنگ کی، اور ہمیشہ اللہ کی ہی مرضی پہ ریلائے کیا. محمد رسول اللہ کے کیس میں دیکھیں، اللہ ایک کمفرٹر کے طور پہ ریلیشن شپ میں نظر آ رہا ہے، اور پرووائڈر کے کیس میں نظر آ رہا ہے. انہوں نے اللہ کی بلیسنگز کیا ہیں؟ وہ اللہ کے نبی کو شیلٹر دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے. سورہ کوثر میں کوثر کا جو بھی مطلب لیں، چاہے ابنڈنس لیں، چاہے حوض کوثر لیں، وہ عطا کرتا ہے. اور ان کا امتحان کیا؟ ان کا امتحان ٹونٹس اینڈ اپوزیشن ہے. ان کے زمانے میں بے تحاشا اپوزیشن ہے، جس زمانے میں یہ دو صورتیں نازل ہو رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس کیسا ہے؟ انہیں کمانڈ کیا گیا کہ وہ پروٹیکٹ کریں آرفنز کو، نماز پڑھیں، عبادت کریں اور سیکریفائس کریں، جو پیغمبر نے ساری زندگی پھر کر کے دکھایا. اب ایگزام اسٹریٹجی کے حساب سے دیکھ لیں کہ اگر آپ یہ ریلیشن شپس والے کویسچن اچھے کرنا چاہتے ہیں تو نمبر 1، چوز کنٹراسٹنگ پروفائلز. پک 2 پروفٹس ود ڈسٹنکٹ ایکسپیرینسز. جیسے آدم علیہ السلام کی ایگزامپل بھی اٹھائیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایکسپیرینس کی مثال اٹھائیں، اور دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کا امتحان کیسے ہوا کہ انہوں نے درخت کے پاس نہیں جانا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ وہ سچی بات پھیلا رہے ہیں لیکن لوگ ان کی بے تحاشا مخالفت کر رہے ہیں. ایسا کنٹراسٹنگ پروفائل اٹھائیں اور پھر کیا کریں؟ ڈیفائن دا ریلیشن شپ. اب اس ریلیشن شپ میں دکھائیں کہ کیا ہو رہا ہے. ریلیشن شپ آپ دکھا ہی ایسے سکتے ہیں جب اس میں دو سائڈز نظر آئیں. اور اس کو سادہ لفظوں میں یہی بتا رہا تھا کہ پہلے آپ بلیسنگز دکھائیں گے اللہ کی، اور دوسری طرف سے پیغمبر کا رسپانس دکھائیں گے. اب تیسرے رول کے طور پہ آپ اس میں کیا کریں گے؟ ڈیٹیل ایڈورسٹی اینڈ ڈیوائن ہیلپ. ان کو مشکل کیا پیش آئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیسے کی. اگین یہ بھی اسی طرح کی بلیسنگز والی سٹوری ہے، لیکن ساتھ اب کسی امتحان کا اور اس کے اندر مشکل کا بھی ذکر ہے. چوتھا، اپنے جواب میں اب تینوں تھیمز، آج یہ آخری تھیم ہم پڑھ رہے ہیں
ان تھیمز کا آنسر اگر آپ ایک لیول 4 والا آنسر لکھنا چاہتے ہیں تو وداؤٹ ریفرنسز، جو بے شک بہت چھوٹے ہوں لیکن اسپیسیفک ہوں، اگر آپ ان کو یوز نہیں کریں گے تو آپ لیول 4 والے آنسر میں نہیں جا سکتے. اسی کویشچن کے اینڈ پہ جب آپ کنکلوڈ کرنے لگیں تو ہر ایک جو نبی ہیں، پیغمبر ہیں اللہ کے، جو یہاں بیان ہو رہے ہیں ان چاروں پانچوں پیسجز میں، ان کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کس طرح کے جملے لکھ سکتے ہیں کنکلوژن میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انٹلیکٹ اینڈ مونوتھیزم کی بات کریں گے، آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کی رحمت اور ان کی ریپینٹنس یعنی توبہ کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا ڈیوائن پاور کے اوپر ریلائے کرنا، اور محمد رسول اللہ کا سوشل ایکشن اور گریٹیٹیوڈ یعنی ان کا شکر ادا کرنا اللہ کا. ان چاروں چیزوں کو آپ اپنے کنکلوژن میں کسی شکل میں اپنے سادہ الفاظ میں لکھ سکتے ہیں. کنکلوژن کی ہی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ یونیورسل فارمولا کیا ہے جو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے تیسری تھیم میں. while the earth's tests varied entirely from the forbidden tree to the persecution of the Quraysh, the divine blueprint remained absolute. Allah grants knowledge, power and protection and demands unwavering monotheism, gratitude and submission. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یعنی یہ کہانی ہر جگہ سیم ہی رہی، پانچوں پیسجز میں ایک ہی طرح کا فارمولا ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے، پہلے وہ کچھ چیزیں عطا کرتا ہے، وہ کچھ نعمتیں دیتا ہے، اور پھر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیشہ توحید کا، شکر کا اور عبادت کا رویہ ہی اپنایا جائے. اور اس میں سے فائنل ٹیک اوے کیا ہے؟ دا اسٹوریز آف آدم، ابراہیم، عیسیٰ اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، all of them are not, peace be upon all of them, they are not merely historical accounts, they are living, breathing evidence of Allah's eternal promise. Those who turn to him in reliance will never be forsaken. جو بھی اللہ کی طرف یقین سے توجہ کرے گا، اس کی طرف جائے گا، اس کو کبھی ناکامی نہیں ہوگی، اللہ کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہر لیسن کی طرح اینڈ پہ جو ہم چیک کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں کویشچنز کیا آئے، تو ذرا غور کریں. سمرز 11 میں کویشچن آیا آؤٹ لائن دا ریلیشن شپ بٹوین گاڈ اینڈ ٹو آف ہز میسنجرز، یعنی کسی بھی دو پیغمبروں پہ، میں شروع میں بتا رہا تھا کہ دو پیغمبروں کے بارے میں سوال آتا ہے. سمر 13 میں دوبارہ سوال آیا رائٹ اباؤٹ دا ریلیشن شپ بٹوین گاڈ اینڈ ٹو آف دا پروفٹس. 13 میں کویشچن آیا اگین رائٹ اباؤٹ دی ایکسپیرینسز آف ٹو پروفٹس، اب وہ ان کے ایکسپیرینسز کے بارے میں پوچھ لیا. ونٹر 15 میں آیا ڈسکرائب ہاؤ گاڈ گائیڈڈ ہز میسنجرز ٹو انکریز دیئر بلیف. ونٹر 16 میں کویشچن آیا واٹ لیسنز کین بی لرنڈ فرام گاڈز کنورسیشن ود ایڈم اینڈ جیزس. اور فیز 1 اینڈ 2 جو ہیں فریم ورک دیکھیں مارکس کے لیے. چوز کنٹراسٹنگ پروفائلز، بتایا تھا کہ اگر دو کے بارے میں پوچھیں تو دونوں کے بارے میں بے شک اکٹھا بات کرنا شروع کر دیں، یا پہلے آدم کے بارے میں کر لیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یا ابراہیم یا عیسیٰ کو ملا کے کرنا چاہتے ہیں، جو بھی دو آپ اٹھائیں ان کے بارے میں بات کریں، اور پھر ڈیفائن دا ریلیشن شپ، اور پھر اس کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے آپ کے لیے کہ اس میں ہو کیا رہا تھا. یعنی بلیسنگز تھیں، اگین ڈیفینیشن سے مراد یہاں پہ یہی ہے کہ پہلے بلیسنگز ملیں اور پھر پیغمبروں کو ان پہ رسپانس کیا تھا. سمر 17 میں چیک کریں ڈسکرائب دا ویز ان وچ گاڈ گیو نالج آف ہمسیلف. یہ وہ کویشچن تھا جس پہ بچے اس سال 2017 میں 2017 میں تھوڑا کنفیوز بھی ہوئے، کیونکہ نالج آف ہمسیلف کی وجہ سے بعض بچوں کو غلطی سے پڑھنے کی وجہ، یہ ایگزامنر رپورٹ نے ڈسکرائب کیا کہ بچے اس میں کنفیوز ہوئے اور انہوں نے بعض اوقات اس کو اللہ ان ہمسیلف کے اس میں لیا. حالانکہ اس سوال میں جب پوری اسٹیٹمنٹ آپ جا کے دیکھیں گے پاس پیپرز میں تو اس میں پروفٹس کا ذکر ہے، میسنجرز کا ذکر ہے کہ میسنجرز کو کیسے اللہ نے بتایا کہ وہ اپنے بارے میں نالج دیا کہ وہ اکیلا کیسے ہے. 2019 میں کویشچن آیا آؤٹ لائن دی ریلیشن شپ بٹوین گاڈ اینڈ ٹو آف ہز میسنجرز آدم، ابراہیم اینڈ جیزس. ان میں سے کوئی دو چوز کریں اور ریلیشن شپ لکھیں. ونٹر 20 میں آیا رائٹ اباؤٹ واٹ گاڈ سیز اباؤٹ ہز ریلیشن شپ ود ٹو آف ہز میسنجرز. اگین دو پیغمبر چنے اور ان کے بارے میں رشتہ لکھیں. ونٹر 23 میں آیا آؤٹ لائن دی ریلیشن شپ بٹوین گاڈ اینڈ ہز میسنجر آدم اینڈ ابراہیم. 25 میں آیا ڈسکرائب گاڈز ریلیشن شپ ود ہز میسنجر جیزس اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے ایسے ہوتا تھا، یہ جتنے بھی اوپر آپ کو دو پیغمبروں کے ساتھ رشتہ نظر آ رہا ہے ان میں بعض دفعہ سوال میں یہ الفاظ بھی ہوتے تھے
یہ بالکل وہ کام کی اسٹیٹمنٹ جس سے آپ کو سوال سمجھ آ جائے وہ پک کی ہوئی ہے، لیکن بعض کوشچن میں یہ الفاظ بھی تھے ادر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد رسول اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ الگ سے نہیں پوچھا تھا. تو سمر 25 میں یہ کوشچن آ گیا جس میں عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ کا ریلیشن شپ اللہ سے لکھنا تھا. اس کی وجہ سے عام طور پہ دو پیغمبروں کا ریلیشن شپ لکھنا ہوتا تھا تو دو پیسجز سے کام چلا سکتے تھے آپ، لیکن یہاں پہ اب تینوں پیسجز مینشن کرنے پڑیں گے. اور سوال کے جو باقی دونوں حصے تھے وہ کیا ہوں گے، فیز 3 اینڈ فیز 4. آپ ایڈورسٹی بھی بتائیں گے، یعنی ان کا اس زمانے میں امتحان کیا ہوا، ٹرائل کیا ہوا. ہم نے پہلے بتایا کہ بلیسنگ بتائیں گے، ڈیٹیل لکھیں گے، کانٹراسٹنگ امیجز اٹھائیں گے، کانٹراسٹنگ ایپلیکیشن اٹھائیں گے دو پیغمبروں کے زمانے میں، اور پھر اینڈ پہ آ کے ان کا امتحان بھی لکھیں گے، اور یہ بھی لکھیں گے کہ آپ اپنی طرف سے ضرور کوٹس بھی کوٹ کریں، یعنی ریفرنسز بھی لیں، تب سوال پورا ہوگا. اس کے 4 فیزز کے بارے میں سائڈ بائی سائڈ بات کی. آخری سلائیڈ میں ہمیشہ کی طرح سوال کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کرنا ہو تو کیا کیا کریں گے. فیز 1 ہے کہ ڈیوائن سلیکشن اینڈ بلیسنگ، اللہ تعالیٰ کیسے اپنے پیغمبر کو انٹروڈیوس کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا پہلے انٹروڈیوس کریں، بتائیں کہ اللہ کیسے ایک پیغمبر کو چنتا ہے اور پھر اس پہ کیا کیا نعمتیں جاری فرما دیتا ہے. تو ہم یہ سب کے کیس میں جن پیغمبروں کے بارے میں بھی اب آنسر لکھ رہے ہیں ان ساروں کے بارے میں شروع ایسے کریں گے. اس کا فیز 2 پھر کیا ہوگا، ظاہری بات ہے سارے ہی پیغمبروں کو کسی نہ کسی طرح کا امتحان دینا پڑا، انہیں کسی نہ کسی مشکل میں وہ گئے، اور اس مشکل میں پھر انہوں نے کیا کیا، پروفیٹک رسپانس اس کا کیا تھا. یہ تیسرا حصہ ہے. اور چوتھا حصہ کیا ہے کہ اللہ پھر ان کی مدد کیسے کرتا ہے اور ہم انسان اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں. اس پہ آپ کنکلوڈ کر سکتے ہیں. یہ صرف کنکلوسیو ریمارک ہونا چاہیے، نارملی وہ آپ سے یہ 10 مارک کے کوشچن میں نہیں پوچھ رہا. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا تیسری تھیم اور آلموسٹ 10 مارک کا سارا کانٹینٹ ہمارا جو یہ چیپٹر ہے ہسٹری اینڈ امپورٹنس آف قرآن وہ کمپلیٹ ہوا. اس کے 4 مارکرز یعنی جو 4 نمبر کے انالیٹیکل کویسچنز آتے ہیں ان کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی. ہم اس میں کوشش کریں گے کہ ہسٹری اینڈ امپورٹنس آف قرآن میں جتنے بھی آج تک 4 مارکرز آئے ہیں ان کو ایک تھیم میں ڈیوائیڈ کر کے اس پہ بات کریں کہ اس کا ایک جنرل جنیرک رسپانس کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کے لیے سہولت آ جائے. پھر کیسا بھی سوال آئے گا 4 مارک آپ اس کو ایزیلی اٹیمپٹ کر سکیں گے. اپنا خیال رکھیں، ان سوالوں کو لکھ کے دیکھیں، تبھی بہتر تیاری کر سکتے ہیں. السلام علیکم.